حوصلے کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ دھرتی ابھی تک بانجھ نہیں ہوئی۔ دوستو، کسی بھی معاشرے کا سب سے جو طاقتور عنصر ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ اگر اس معاشرے کی طاقت کو ناپنا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سوسائٹی کے اندر سوچنے والے کتنے ہیں، لکھنے والے کتنے ہیں، پڑھنے والے کتنے ہیں، اور پھر بولنے والے کتنے ہیں۔ باقی انفراسٹرکچر کی جو ڈیولپمنٹ ہے آج کے دور میں، وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے، بنیادی حیثیت یہی رکھتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر دانشور طبقہ اور پریکٹیکلی عمل کرنے والے افراد کی تعداد کتنی ہے۔ دوستو، اس سوسائٹی کے اندر، جس سوسائٹی میں ہم موجود ہیں، یہ بہت سارے کرب کا سامنا کرتی آ رہی ہے اور ابھی بھی وہ سلسلہ تھما نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر دو فیکٹرز ہیں صرف، جس کے اندر یہ ساری ہمارے مسائل بھی شامل ہیں اور مسائل کا حل بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ ڈسپیرٹی آف نیشنز ہے، اور دوسرا جو ایشو ہے ان ایکولیٹی آف دا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے سوسائٹی کے اندر۔ یہ دو ایشوز اس معاشرے کے لیے بھی تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں آج تک، اور پتہ نہیں یہ سلسلہ آگے کہاں تک جائے گا۔ اور اس کے بعد ماضی میں بھی اگر ہم جاتے ہیں تو تب بھی سارا مسئلہ اسی کے اندر جڑا ہوا ہے۔ جب تک یہ دونوں مسئلے حل نہیں ہوتے اتنے تک یہ مسائل چلتے رہیں گے۔ جہاں تک سیاسی کارکنوں کی بات ہے، سیاسی رہنماؤں کی بات ہے، تو سیاسی رہنما ایک بڑی پکچر کو ساتھ لے کر گھومتا ہے۔ یہ کسی مذہب میں نہیں لکھا ہوا، وہ مذہب ہی نہیں ہے جو کہے کہ انسانی قتل غارت پر میں بلیو کرتا ہوں۔ کوئی سیاسی تحریک بھی اس بات پر بلیو نہیں کرتی، نہ اس کو سیاسی تحریک سمجھا جا سکتا ہے کہ فلانی چمڑی والے کو، فلانی رنگت والے کو، فلانی ماں کی پیدائش کو ٹارگٹ کیا جائے۔ وہ سیاسی تحریک ہی نہیں ہے، وہ کوئی اور گروپ ہو سکتا ہے، وہ سیاسی تحریک بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پچھلے ان دو حوالوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگر پچھلے 2000 سے لے کر 2015 تک اقوام متحدہ کا ورلڈ کلاس کا گوگل سے نکال لیں آپ ڈیٹا، وہ بتائے گا، آپ کو ڈیٹا بتا دے گا کہ یہاں اس خطے کی کیا صورتحال ہے۔ یہ 4 صوبوں کا، 4 قوموں کا یا 4 صوبوں کا ملک ہے۔ ایک صوبہ ہے، اس کی آبادی نیئر اباؤٹ 56% ہے۔ ان 15 سالوں کا جو میں نے آپ کو ڈیٹا دیا، وہاں پر دہشت گردی کے 400 واقعات ہوتے ہیں۔ 56% اس کی آبادی ہے۔